اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسط نمبر 19 پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ قسط میں آپ نے غزوہ احد کی تفصیلات سنی تھی، جس میں لڑائی کے پہلے راؤنڈ میں مسلمانوں کا پھلڑا بھاری تھا، پھر دوسرے راؤنڈ میں کچھ مسلمانوں کی غلطی سے جنگ کا رخ ہی بدل گیا اور مسلمانوں کو بہت ہی نقصان اٹھانا پڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تکلیف اٹھانی پڑی۔ بہرحال غزوہ احد 7 شوال سن 3 ہجری میں پیش آیا۔ مسلمانوں کی شہرت اور ساکھ پر احد کی ناکامی کا بہت ہی برا اثر پڑا، جس سے مخالفین کے دلوں سے ان کی ہیبت جاتی رہی۔ مدینے کے یہود، منافقین اور بدوؤں نے کھل کر عداوت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمان ایک مدت تک برابر خطرات سے دوچار رہے، لیکن وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بالغہ تھی، جس سے سارے خطرات کو دور کر کے مسلمانوں کی ہیبت واپس دلا دی۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا قدم غزوہ احد کے فوراً بعد حمراء الاسد تک مشرکین کا پیچھا کرنا تھا۔ اس کارروائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آبرو بڑی حد تک باقی رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل ایسی جنگی کارروائیاں کی کہ ان سے دشمنوں پر مسلمانوں کی ہیبت میں اور اضافہ ہو گیا، اور جہاں جہاں دور و نزدیک میں کسی کے مدینے کے خلاف سر اٹھانے کی خبر سنی تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لشکر کے ساتھ ان کے سر پر ہی پہنچ جاتے۔ سن 4 ہجری کے سفر کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ عزل اور قارا کے کچھ لوگ آئے اور کہا کہ ان کے علاقے میں اسلام کا چرچا ہے، اس لیے آپ ان کے ساتھ وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے اور دین سکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے ساتھ بھیج دیا، مگر جب یہ لوگ رابغ اور جدہ کے درمیان قبیلہ حذیل کے علاقے میں رجیع نامی پانی کے چشمے پر پہنچے تو قبیلہ عزل اور قارا کے ان لوگوں نے دھوکہ دیا اور قبیلہ حذیل کی ایک شاخ قبیلہ بنو لحیان کے لوگوں سے ان صحابہ پر حملہ کرا دیا۔ بنو لحیان کے تقریباً 100 تیرانداز ان کے پیچھے لگ گئے اور 10 میں سے 8 صحابہ کو شہید کر دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ کو مکہ لے جا کر بیچ دیا۔ ان دونوں صحابہ نے بدر کے روز اہل مکہ کے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ مکہ والوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر تنعیم لے گئے۔ جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ دو۔ مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب سلام پھیر چکے تو فرمایا خدا کی قسم اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں ڈر کر رہا ہوں، گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں، تو میں اپنی اس نماز کو لمبی کرتا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا نہیں، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں اپنے اہل و عیال میں یا اپنے لوگوں میں جہاں سکون سے ہیں وہیں رہتے ہوئے کانٹا بھی ان کو چبھ جائے اور اس سے ان کو تکلیف ہو، مجھے یہ بھی پسند نہیں۔ بہرحال اس کے بعد مشرکین نے ان کو شہید کر دیا۔ دوسرے صحابی جو اس واقعے میں گرفتار ہوئے تھے یعنی حضرت زید بن دسینہ رضی اللہ عنہ، انہیں صفوان بن امیہ نے خرید کر اپنے باپ کے بدلے قتل کرا دیا۔ جس مہینے رجیع کا دردناک حادثہ پیش آیا، ٹھیک اسی مہینے بئر معونہ کا المناک واقعہ بھی پیش آیا، جو رجیع کے حادثے سے بہت زیادہ سنگین اور دردناک تھا۔ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا لیکن دوری بھی اختیار نہیں کی۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ اپنے اصحاب کو دعوت دین کے لیے اہل نجد کے پاس بھیجیں تو مجھے امید ہے کہ وہ لوگ آپ کی دعوت قبول کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے صحابہ کے متعلق اہل نجد سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ بے فکر رہیں، وہ میری پناہ میں ہوں گے۔ اس کی اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو اس کے ساتھ نجد کے علاقے کی طرف بھیج دیا۔ یہ لوگ علم و فضل والے اور حافظ قرآن اور جلیل القدر صحابہ تھے۔ جب یہ لوگ بئر معونہ نامی کنویں کے پاس جا پہنچے تو وہاں پڑاؤ ڈالا۔ اس کے بعد ان صحابہ نے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر دشمن خدا عامر بن طفیل کے پاس روانہ کیا، لیکن اس نے خط کو دیکھا تک نہیں اور اپنے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا، جس سے پیچھے سے حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ کو اس زور سے نیزہ مارا
کہ وہ نیزہ آر پار ہو گیا اور آپ کے سینے سے بھل بھل خون بہنے لگا۔ انہوں نے جیسے ہی خون دیکھا تو فوراً اپنے ہاتھوں سے خون کو چہرے اور سر پر لگاتے ہوئے کہنے لگے اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد فوراً ہی اس دشمن خدا عامر نے باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے قبیلہ بنو سلیم کے لوگوں کو آواز دی۔ انہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہا اور فوراً آ کر ان صحابہ کو گھیر لیا۔ جواب میں صحابہ کرام نے بھی لڑائی کی مگر سب کے سب شہید ہو گئے۔ صرف حضرت کعب بن زید رضی اللہ عنہ زندہ بچے، انہیں شہید صحابہ کے درمیان سے زخمی حالت میں اٹھا لایا گیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر قید کر لیا گیا۔ پھر عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے جس پر ایک گردن آزاد کرنے کی نظر تھی ان کو آزاد کر دیا۔ حضرت عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ اس دردناک المیہ کی خبر لے کر مدینہ پہنچے۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ان کو 2 آدمی ملے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ ان کے ساتھیوں کے قاتلوں کے لوگ ہیں، مگر ان دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر سنتے ہی کہا ان دونوں کے قتل پر دیت دینا، ان کے گھر والوں کو ان کے بدلے گھر والوں کو مال دینا ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رجیع اور بئر معونہ کے دردناک واقعات سے اتنی تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غمگین ہوئے کہ جن قبیلوں نے ان صحابہ کے ساتھ غداری اور قتل کا یہ سلوک کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر 1 مہینے تک بد دعا فرمائی۔ بہرحال یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کے 3 مشہور قبیلے تھے، ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر اور تیسرا بنو قریظہ۔ یہود اسلام اور مسلمانوں سے بہت ہی زیادہ جلتے تھے۔ بہرحال جب بنو قینقاع کو مدینے سے نکالنے کا اور کعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا، ان کے واقعات کی تفصیلات آپ پہلے سن چکے ہیں، تو ان واقعات کے بعد مدینے کے دوسرے یہود کے حوصلے ٹوٹ گئے اور خوفزدہ ہو کر خاموش بیٹھ گئے۔ لیکن غزوہ احد کے بعد ان کو پھر ہمت آ گئی اور انہوں نے کھلم کھلا عداوت کی، اور رجیع اور بئر معونہ کے حادثات کے بعد تو یہود کی جرأت و جسارت حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا۔ ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ یہود کے پاس تشریف لے گئے۔ عمرو بن امیہ رضی اللہ عنہ نے غلطی سے جن 2 لوگوں کو قتل کیا تھا تو معاہدے کے حساب سے ان کی دیت ادا کرنے میں یہودیوں کو بھی مدد کرنی تھی۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر یہودیوں نے کہا کہ آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور ان کے وعدے کی تکمیل کا انتظار کرنے لگے۔ ادھر یہود تنہائی میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کون ہے جو اس چکی کو لے کر اوپر جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچل دے۔ اس پر ایک بدبخت یہودی عمرو بن جحاش نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہودیوں کے برے ارادے کے بارے میں بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اٹھے اور مدینے کے لیے چل پڑے۔ مدینہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی پرسنل سیکیورٹی گارڈ کے چیف اور مخابرات یعنی انٹیلیجنس اور خفیہ ایجنسی کے ہیڈ اور اسپیشل ٹاسک فورس کے کمانڈر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو یہود کے قبیلے بنو نذیر کے پاس بھیجا اور انہیں یہ نوٹس دیا کہ تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ، اب یہاں میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، اس کے بعد جو شخص بھی یہاں پایا جائے گا اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اس نوٹس کے بعد بنی نذیر کے یہود کو مدینہ چھوڑنے کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا، چنانچہ چند دن تک وہ لوگ سفر کی تیاریاں کرتے رہے۔ لیکن اسی دوران منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو یہ کہلا بھیجا کہ گھر بار مت چھوڑو، اپنے علاقے میں ڈٹ کر رہو، اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، میرے پاس 2000 لڑنے والے مرد ہیں جو تمہاری حفاظت میں جان دے دیں گے، اور بنو قریظہ اور بنو غطفان جو تمہارے دوست اور مددگار ہیں وہ بھی تمہاری مدد کو آئیں گے۔ یہ پیغام سن کر بنو نذیر کے یہود کو ہمت آ گئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ مسلمانوں سے ٹکر لی جائے گی۔ ان کے سردار حیی بن اخطب کو توقع تھی، یہ امید تھی کہ رسول المنافقین یعنی عبداللہ بن ابی نے جو بات کہی ہے، جو کچھ کہا ہے، وہ بات پوری کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے علاقے سے نہیں نکلتے، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیی بن اخطب کا جوابی پیغام ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے کہا اللہ اکبر، اور پھر لڑائی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو گھیر لیا۔ ادھر
بنو نذیر نے اپنے قلعوں میں پناہ لی اور قلعہ بند کر کے اس کی دیوار سے، اس کی فصیل سے تیر اور پتھر مسلمانوں پر برساتے رہے۔ بہرحال جب ان کا محاصرہ کر لیا گیا تو بنو قریظہ، بنو غطفان اور عبداللہ بن ابی غرض کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا۔ ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا اور رعب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش منظور فرما لی اور ان کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ ہتھیار چھوڑ کر باقی جتنا ساز و سامان اونٹوں پر لاد سکتے ہو سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں۔ بنو نذیر نے اس منظوری کے بعد ہتھیار ڈال دیے، سرنڈر کر دیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانات اجاڑ دیے تاکہ بعد میں یہ مسلمانوں کی کوئی کام نہ آ سکے۔ بہرحال یہ لوگ 600 اونٹوں پر سامان لاد کر روانہ ہو گئے۔ اکثر یہود اور ان کے بڑے بڑے لوگ مثلا حیی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق نے خیبر کا رخ کیا۔ ایک جماعت ملک شام روانہ ہو گئی۔ صرف 2 آدمیوں نے یعنی یامین بن عمرو اور ابو سعید بن وہب نے انہوں نے اسلام قبول کیا، لہذا ان کے مال کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ بہرحال یہ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول سن 4 ہجری میں پیش آیا۔ بہرحال اس کے بعد مسلمانوں نے اپنے بڑے دشمن قریش سے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد سے واپسی کے وقت آئندہ سال میدان بدر میں جس غزوے کے لیے للکارا تھا اور جسے مسلمانوں نے منظور کر لیا تھا تو اب اس کا وقت قریب آ گیا تھا، وہ سال تیزی سے پورا ہو رہا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا فرض تھا کہ میدان کارزار میں ابو سفیان اور اس کے قوم سے 2 ہاتھ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ چنانچہ شعبان سن 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو دے کر اس طے شدہ جنگ کے لیے بدر کا رخ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1500 کی فوج تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا جھنڈا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا اور بدر پہنچ کر مشرکین کے انتظار میں رکے رہے۔ دوسری طرف قریش کا سردار ابو سفیان بھی 2000 مشرکین کی جماعت لے کر مکہ سے نکلا اور مکے سے کچھ دور وادی مر الزہران پہنچ کر رک گیا، لیکن وہ مکہ ہی سے بے دلی کے ساتھ چل رہا تھا۔ بار بار مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی جنگ کا انجام سوچتا تھا اور رعب و ہیبت سے لرز اڑتا تھا۔ مر الزہران پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ بالآخر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، قریش کے لوگوں، جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے، اس وقت اچھی ہوتی ہے جب شادابی اور ہریالی ہو کہ جانور بھی چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو۔ اس وقت خشک سالی ہے، قحط ہے، لہٰذا میں واپس جا رہا ہوں، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سارے ہی لشکر کے دلوں پر خوف اور ہیبت سوار تھی، کیونکہ ابو سفیان کے اس مشورے پر کسی کی قسم کی کوئی مخالفت سامنے نہیں آئی اور اس کے بغیر مخالفت کے سب لوگ واپس ہونے لگے۔ کسی نے بھی سفر جاری رکھنے اور مسلمانوں سے جنگ لڑنے کی رائے نہیں دی۔ ادھر مسلمانوں نے 8 روز تک بدر میں قیام کیا، وہاں رکے رہے اور دشمن کا انتظار کیا۔ اس کے بعد اس شان سے مدینہ واپس آئے کہ لوگوں کے دلوں پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ بہرحال 1 سال سے زیادہ عرصے کی برابر فوجی مہمات اور کارروائیوں کے بعد جزیرۃ العرب پر سکون چھا گیا اور ہر طرف امن و امان پھیل گیا، مگر بنو نذیر کے یہود جن کو مدینے سے نکالا گیا تھا اور ان کے لوگ خیبر جا کر آباد ہو گئے تھے، ان کو اب بھی ہوش نہیں آیا تھا۔ بنو نذیر کے یہود خیبر منتقل ہونے کے بعد جب دیکھا کہ حالات مسلمانوں کے لیے اچھے ہوتے جا رہے ہیں اور دور دور تک ان کی حکمرانی کا سکہ بیٹھ گیا ہے تو انہیں سخت جلن ہونے لگی، تو انہوں نے نئے سرے سے سازش شروع کر دی کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے۔ چونکہ انہیں براہ راست اور ڈائریکٹ مسلمانوں سے ٹکرانے کی ہمت تو نہیں تھی، اس لیے اس مقصد کے لیے ایک نہایت خوفناک پلان تیار کیا۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو نذیر کے 20 سردار مکے میں قریش کے پاس حاضر ہوئے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے پر ابھارا اور انہیں اپنی مدد کا یقین دلایا۔ قریش نے ان کی بات مان لی۔ اس کے بعد یہ یہود بنو غطفان کے پاس گئے اور انہیں بھی مسلمانوں کے خلاف جنگ پر ابھارا اور وہ بھی تیار ہو گئے۔ پھر یہ لوگ عرب کے بقیہ قبائل میں گھوم گھوم کر لوگوں کو جنگ پر آمادہ کیا اور ان قبائل کے بہت سارے افراد بھی تیار ہو گئے۔ بہرحال اس طرح یہودیوں نے پوری کامیابی کے ساتھ کفر کے تمام بڑی بڑی جماعتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بھڑکا کر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ تو چند دنوں کے اندر اندر مدینے کے قریب 10,000 افراد کا ایک زبردست لشکر جمع ہو گیا۔ یہ اتنا بڑا لشکر تھا کہ غالباً مدینے کی پوری آبادی عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو ملا کر بھی اس کے برابر نہیں تھی۔ اگر اتنا بڑا لشکر مدینے تک اچانک پہنچ جاتا تو مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا اور ان کا مکمل صفایا بھی ہونا ممکن تھا، لیکن مدینے کی قیادت نہایت ہی بیدار مغز اور چوکس قیادت تھی۔ کفار کا اتنا بڑا لشکر جیسے ہی اپنے علاقوں سے حرکت میں آ گیا تو مدینے کی خفیہ ایجنسی اور خفیہ ادارے کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے۔
بہرحال اتنا بڑا لشکر مدینے کے پاس آ کر ناکام اور نامراد ہو کر نقصان اٹھا کر واپس چلا جاتا ہے. لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے قصے میں سنیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.